آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، یہ آڈیو، یہ گفتگو بہت ہی غور سے اور بہت ہی دھیان سے سننا۔ اس میں مالیگاؤں کے ایک صاحب ہیں، ان سے میری گفتگو ہوئی ہے اور بہت ہی شاندار، بہت ہی اچھے انداز میں گفتگو ہوئی ہے۔ انہوں نے کچھ سوال جواب کیے ہیں اور میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال جو وہابیوں دیوبندیوں کی طرف سے جو الٹے سیدھے سوال ہوتے ہیں، انہوں نے وہ بھی کچھ سوال کیے ہیں اور میں نے ان کو بتانے کی، سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ اس آڈیو کو پیار محبت سے غور سے سنیں گے، انشاءاللہ کافی کچھ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور جو بھائی اس چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جو غلام رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے امتی ہیں، سچے غلام ہیں، وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور جو لوگ اپنی والدہ سے، اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، سچی محبت کرتے ہیں، تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ٹھیک، السلام علیکم۔ السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت۔ ہاں نور حسن بھائی، ایک مسئلہ ایک پوچھنا تھا۔ جی فرمائیے حضرت، میں کیا معاملہ ہے؟ مالیگاؤں سے ہی بول رہا ہوں۔ میں یہاں پر جو امین القادری صاحب کا جو معاملہ اٹھا تھا، اچھا جی اسام الحرمین کے معاملے میں، جی جی تو یہاں پر کچھ ایسے عام لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اسام الحرمین کے دفاع میں یا خلاف میں ہاں اشرف علی تھانوی نے کوئی کتاب لکھی تھی دفاع کے لیے کہ ہم لوگوں نے کفر نہیں کیا ہے۔ ہاں، اور حزام الحرمین کے بعد ایک کتاب آئی ہے المحند المفند، اور وہ ان کے گلے میں تلوار کی طرح لٹک رہی ہے۔ ایک کال آ رہا ہے حضرت، ذرا ریسیو کر لوں، کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ ایک منٹ ہاں ہاں کر لیا۔ جی حضرت، تو المحند المفند ہاں جو ہے یہ کتاب آئی، اور انہوں نے اپنے باطل عقائد کے برعکس اس میں باتیں لکھی ہیں، جیسے کہ دیوبندیوں کا گندا اور گھنونا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ ہوں ٹھیک ہے؟ اچھا، ایسا عقیدہ کا ہے؟ کوئی دیوبندی تو ایسا بولتا نہیں ہے۔ ہاں حضرت، دیکھیے، جو سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان ہیں، جو عوام ہیں، ہاں عوام والی بھیڑ زیادہ ہے ان لوگوں میں، تو ان کو معلوم نہیں ہے۔ حالانکہ لگ بھگ 85% سے زیادہ لوگ دھوکے میں ہیں ادھر۔ ایسا؟ جی ہاں، ان کو دیوبندیوں کے ناپاک اور گھنونے عقیدوں کا علم ہی نہیں ہے۔ اگر انہیں علم ہو جائے تو وہ کبھی ادھر نہ جائیں۔ اچھا، کیونکہ خدا میں خود ہاں 15 سال سے زیادہ دیوبندیوں میں رہ چکا ہوں، ہاں اور میں نے پڑھائی بھی کی ہے دیوبندیوں میں۔ ہاں جب مجھے اس بات کا علم ہو گیا اور میں نے کتابیں منگا کے اس کو پڑھا، دیکھا، سرچ کیا، تو میں ہاں نکلا۔ ورنہ میں بھی برا مانتا تھا اور بریلویوں کی طرف مطلب بدگمانی میں کرتا تھا۔ یہ ایسا؟ میرا اپنا معاملہ ہے خود کا۔ ہاں اچھا اچھا۔ ایک منٹ حضرت، بار بار کال آ رہا ہے۔ ہیلو، وعلیکم السلام، میں گھر پہ ہی ہوں۔ ہاں ہاں، اچھا بھیج دوں گا۔ کیا لگاؤ اس کا تیل کا؟ چلو لگ جائے گا، پیسے بھیج دینا۔ گول والی ہاں چلو بھیج دیں گے، پیسے بھیجوا دینا، ٹھیک ہے؟ گول والی کتنی پڑے گی؟ پیسہ تو آ ارے جاتا ہے۔ تھوڑا رک کے بتاتا ہوں، بولنا ابھی کال پہ بات رک چل کے رہی ہے، ایسے بتاتا ہوں، بول۔ ذرا کہیں بات کر رہا تھا میں ابھی۔ ہاں ابھی بات کرتا ہوں ابھی۔ سیمپل کے ایک پیٹی منگا لو، کام چل جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ ہو جاتا تب۔ انشاءاللہ یہ کام چلے گا تو ایسا چلے گا کہ لوگ مانگ کریں گے سامنے سے، پیٹی سیمپل کے، کیونکہ ایمانداری چلتی ہے۔ کاغذ کی ناؤ زیادہ دیر تک نہیں ٹکتی، بے ایمانی والا کام زیادہ دیر تک نہیں ٹکتا۔ جو اچھا کام ہوتا ہے، دوسرے کو فائدہ دینے والا کام ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ٹکتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ریٹ کی بات کر لوں گا تم سے، بات ٹھیک، بعد میں بات کرتا ہوں ذرا۔ اوکے، گول والی جو ہوتی ہے۔ صحیح، جی صحیح ہے صاحب۔ یہ روشنی تیل کے آرڈر آ رہے کہ جو آپ بیچ رہے ہو؟ جی جی جی،
ٹھیک ہے. ہاں، تو بہت ہی اچھی انہوں نے خاصیت ہے. دفاع میں جو ان کے عقائد کے دفاع میں جو کہ کیا لکھا ہے، میں اس کی جانکاری لینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کا عقیدہ ایسا نہیں ہے ہاں، وغیرہ وغیرہ. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دیوبندیوں کا ایک یہ گھنونا گندا عقیدہ ہے، ناپاک عقیدہ ہے. حالانکہ وہ بھی اس بات کو جو ہے ایکسپٹ نہیں کرتے، ہاں اور جو عالم ہیں جن کو معلوم ہے تو وہ ان کو مجبوراً اس پر بات کرنی ہوتی ہے، بحث کرنی ہوتی ہے، اور ہاں وہاں ایک ڈنڈی مارتے ہیں ہاں. کہ ہاں خدا جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولے گا نہیں. اچھا، جی، یہ کون سی بات ہو گئی؟ تو خدا تو ان چیزوں سے پاک ہے نا، جو غلط چیزیں. میں نے بچپن میں پڑھا ہے، جو شروعات کی جو کتاب ہے نا جس سے اردو پڑھنا سیکھا جاتا ہے، اچھا. اس میں ایک لائن ہے، اللہ ایک ہے، ہاں وہ پاک ہے، بے ہاں عیب ہے. ہاں اور جھوٹ کو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر ایک عیب مانتا ہے. ہاں تو یہ سب سے بڑا عیب مانا جاتا ہے. ہاں. تو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے تو پھر خدا عیب سے برابر پاک کب ہوا؟ برابر برابر. تو یہ بول سمجھنے سک کی ایک موٹی سی بات ہے. ہاں رب کا لیکن قرآن فرماتا ہے حضرت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اصدق من اللہ حدیثا. اور جی کون ہے جو اللہ سے سچا ہو؟ جی رب کا کلام کہہ رہا ہے، رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ سے سچا کوئی نہیں. جی. بہرحال یہ ایک عبارت ہو گئی. یہ ایک عبارت ہو گئی. دوسری عبارت، جیسے کہ جیسے ان لوگوں نے یہ بولنا ہی نہیں تھا، ایسا آپ کا مطلب ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہاں، اور اس میں ان کی دلالت پر کئی کتابیں چھپی. پہلی کتاب یکروزی، اس کا رائٹر، اس کا مصنف، اس کا لکھنے والا مولوی اسماعیل دہلوی. جی اس کے بعد اور کتابیں آئیں پھر اس کے دفاع میں، ہے ہاں نا، جیسے فتاوی رشیدیہ، اس کا رائٹر رشید احمد گنگوہی. یعنی ان لوگوں نے دفاع کی، توبہ نہیں کی. ہاں جی. اور ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں اگر کوئی غلط کرتا ہے، کوئی شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، ہاں تو اسلام کے قانون کے حساب سے وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ہاں اگر کوئی کفریہ کام کرتا ہے، کفریہ عقیدہ رکھتا ہے، کفریہ نظریہ رکھتا ہے، یا کوئی کفر والی بات کر دیتا ہے یا شرک والی بات کر دیتا ہے، تو یا تو ہاں. اس کو توبہ کرائی جاتی ہے، ہوں. اور اگر توبہ نہیں کرتا، اس پہ اڑ جاتا ہے، تو جو اسلام کا قانون ہے وہ اس پر لگا دیا جاتا ہے، نافذ کر دیا جاتا ہے کہ بھائی ہاں. اس شخص نے یہ فلاں کفر کیا ہے، فلاں کفر شرک کیا ہے، ہاں. یہ لہذا دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے. جی اگر توبہ کر کے واپس آنا چاہتا ہے تو توبہ کرے، ہاں کہ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ توبہ کر کے واپس آ جاتا ہے، مگر ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنا، یا کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہیں جن میں ہاں کسی ایک کی بھی شان میں توہین کر دی، ہاں ہاں. تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا. جی. توبہ بھی اس کی قبول نہیں ہوگی، توبہ اعمال بھی قبول نہیں. برباد ہوگے، ہاں اور اسے ہدایت بھی نہیں ملے گی. جی. ہاں مان لیجیے کسی نبی کی شان میں توہین نہیں کی، اور ہاں اس نے کوئی شرک کر دیا، مندر میں ہاں جا کے پوجا کی یا کوئی بھی کام کیا، مگر اللہ رسول کی شان میں توہین نہیں کی، بس اپنی کم علمی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے، یا جس بھی دھوکے کی وجہ سے اگر اس نے کوئی ایسا گناہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اگر توبہ کر لی. کوئی ایسا اگر کفر کیا جس میں اللہ رسول کی شان میں توہین نہ تھی، ہاں اور پھر اس نے اس سے توبہ کر لی، ہوں واپس آ گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بڑی ہے. جی. اور کفر کرنے کے بعد اس کی دفاع کر رہا ہے کہ نہیں نہیں میں صحیح بولا، ایسا بولا ویسا بولا، جی حضرت. تو پھر وہ اچھا، مطلب یہاں اپنی بات جیسے، پر اڑا ہوا ہے. جی حضرت، یہاں جیسے یہ ایک بات کہتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ بولنے پر قادر ہے. اچھا اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں ایک جی بات کہوں. بولیے بولیے، سمجھانے کے لیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیوبندی اپنی بہن سے نکاح کرنے پر قادر ہے. تو یہ تو دیوبندی کے لیے اوپر اللہ کل شاہین قدیر نہیں ہے نا، اللہ کل جی دیوبندی جی قدیر، یہ تو ان کے اوپر نہیں ہے نا قول. نہیں، دیکھیے، اچھا آپ نے جو یہ آیت پڑھی اس کا بھی میں مقصد بتا دوں آپ کو حضرت. ہاں ہاں جی. جیسے کیونکہ کہ یہ لوگ دیوبندی یہی بار بار، آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کل شاہین قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، میں بتاتا ہوں. تو پھر اللہ یہ بسم بتاتے ہیں. اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آیت. ہوں
تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. ہاں. تو شے وہ چیز ہے جو موجود ہے. سمجھ رہے حضرت؟ جب خدا کا جھوٹ موجود ہی نہیں تو پھر شے کیسے ہوا؟ بڑھیا ہے، بڑھیا بات کہی آپ نے. یا تو پھر خدا کا جھوٹ ثابت کرو. ہاں. کوئی نہیں، وہ لوگ خدا جھوٹ بول سکتا ہے کہا انہوں نے؟ خدا جھوٹ بولتا ہے یا بول دیا ہے، ایسا تو یہ نہیں عیب ثابت. ہے، خدا کی شان بیان کرنے کا یہ معاملہ نہیں ہے حضرت. خدا کی ذات پاک ہے، آپ نے جو کہا نا وہ خدا کی بڑھیا ذات کہا کہ وہ پاک ہے. کبھی وہ کبھی بھی غلط کام جو ہے بے عیب ہے، وہ عیب نہیں کر سکتا. جی. اچھا ہاں. ایک اور چیز میں بتاؤں حضرت، ہاں. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ہاں. بولیے. نہیں بولتے نا، نہیں بولتے. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. نہیں، سچ بولو، سچ کے ساتھ اللہ ہے، یہ تو اللہ کا قول ہے. جی بے شک. سچوں کے ساتھ اللہ ہے. تو جب خدا خود بندوں کو اپنے کہہ رہا ہے کہ کہ ہمیشہ سچ بولو. سچ بولو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہاں. تو پھر صحیح. معاذ اللہ اگر خدا جھوٹ بول سکتا ہے تو کہ یہ جو اللہ کے بندے ہیں، میں کیا کہوں، میرے لفظ حضرت، میں ایسا سمجھ رہا ہوں کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے لفظ. لوگ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے معاذ اللہ. میں اس لفظ کو دوبارہ نہیں کہنا پسند کرتا. نہیں. جب خدا خود کہہ رہا کہ سچوں کے ساتھ رہو، یہ دیوبندی. اچھا ایک چیز بتاؤں میں ایک چیز کہتا ہوں، اور بہت بار میں نے یہ بات کہی ہے، دیوبندیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بولا ہے آپ نے، صحیح دیوبندیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بولا جو ہے آپ دیوبندی نے. دھرم ہے یہ ایک شیطانی فرقہ ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے. جی آپ نے اس میں رہ کے سمجھا. بالکل بالکل، میں نے رہ کر سمجھا. اور میں پہلے بریلوی حضرات کو غلط نظریے سے دیکھتا تھا، کیونکہ آدمی جس میں رہتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے. ہاں، یہ بھی بات صحیح ہے. تو میں بھی غلط سمجھتا تھا کہ بریلوی لوگوں کو علم نہیں ہوتا. ہاں. ہے نا. اور جو بھی مطلب تھنکنگ دی جاتی ہے وہ تھنکنگ میرے اندر تھی. یہاں تک کہ میں جب اپنے گھر آتا تھا تو ہمارے والد اور مطلب سارے کے سارے ہاں. سنی صحیح العقیدہ. ہمارے یہاں فاتحہ ہوتی ہے جمعرات کو. اچھا. ایصال ثواب جو اس دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں، پوری دنیا کے ایمان والوں کے لیے، روئے زمین سے جتنے بھی ایمان والے جا چکے ہیں، ہے نا، سب کے لیے دعا ہوتی ہے نا، فاتحہ ہوتی ہے. جو بھی کوئی چیز ہو، جو بھی میسر ہو جمعرات کو. بہرحال تو میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں یہ کام کروں، فاتحہ کروں. تو میں پتہ کیا بولتا تھا، یا اللہ مجھے نہیں پتا میں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، یا اللہ تو ہی جانے. کیونکہ یہ تھنکنگ دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اور یہ کہتے ہیں کلو بدعت ضلالہ وکلو ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو دیوبندی کوئی بدعت کرتے ہی نہیں کہ ایک ہاتھ بدعت بتائیے دیوبندیوں کی فی الحال اسی جگہ پر. دیکھیے سب سے بڑی بدعت تو میں ان کی جماعت کو ہی کہوں گا. اور میں دین کا تبلیغ کا کام ہے. یہ لوگ ان کے بڑے علماء بولتے ہیں کہ ایک طریقہ ہے وہ دین کی تبلیغ کا کام کا، یہ دین کی دین کو تبلیغ کا آگے نہیں بڑھانے کا. یہ دین کی تبلیغ کا نہیں ہے، یہ شیطان کی تبلیغ کا کام ہے. تبلیغ کا مطلب ہے اپنی بات کو کسی دوسرے کے سامنے بیان کرنا، اپنی بات کو کسی دوسرے سے فارورڈ کرنا. ہاں، مگر وہ تو دین کی بات پھیلاتے ہیں نا، نمازیں پڑھو. دھوکا ہے. میں پوری دنیا کے دیوبندیوں کو کھل کے چیلنج کرتا ہوں، اور یہ جو حسنین دیوبندی تھا اس کو بھی میں بول رہا ہوں کہ اگر ہمت اور جرات ہے تو مجھ سے بات کر کے دکھا. خالی اپنی جماعت پر بات کر کے دکھا، میں بدعت ثابت کروں گا اور تم لوگوں کو دجالی فتنہ ثابت کروں گا انشاءاللہ. اچھا. کیونکہ میں ان میں رہ چکا ہوں تو میں ان کی رگ رگ سے واقف ہوں. جس طرح رگوں میں خون دوڑتا ہے الحمدللہ، یہ گنہگار اس طرح ان کو جانتا ہے. آپ اپنا ڈیبیٹ والا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ اسی وائس میں بولو کہ حسنین نعمانی اگر آپ کو کال کرنا چاہے اور یہ وائس اس تک پہنچے تو آپ اپنا جو ڈیبیٹ والا نمبر ہے مناظرے والا وہ نمبر آپ اس میں منہ سے دوں گا. بولیے. ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی، میں دوں گا کیونکہ یہاں کوئی بھی سنی ڈرنے والا ہے ہی نہیں. جی تو میں اپنا نمبر پہلے بھی دے چکا ہوں حسنین دیوبندی کو، اور یہ وائس میں اصل میں ان تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. میں وہی مالیگاؤں کا ہی ہوں نا. میں
अच्छा अच्छा ठीक। हाँ तो मेरा नंबर है 790 हाँ 681 4054 जी 790 681 4054, ये मेरा नंबर है। ठीक है। अगर सलाहियत के साथ बात करें तो इंशाल्लाह सुबह से लेकर शाम तक बात होगी, और इस्लाही बात अगर बताने करना की चाहे, कर आए तो फिर भाई बेहतर नहीं होगा, है ना? हाँ जैसे अगर सब इस्लाही गुफ्तगू को शांति से करेंगे तो जी हल निकलेगा। उनके बस की बात नहीं है, अगर वो शांति से बात करने के काबिल होते तो किसी मैदान में पहुंचते, थाने नहीं पहुंचते। थाने पहुंच गए थे। थाने पहुंच गए वो लोग, और मुनाजरा रुकवाने की भरपूर कोशिश की और रुकवा दिया, क्योंकि हमारी जमात के जो उलमा हैं वो इनको नंगा करके रख देते, और और इनके यहाँ जो तो कुफरी अकीदे हैं वो सब अल्हम्दुलिल्लाह जाहिर कर देते, जो आवाम से छुपे हुए हैं। और यूट्यूब पे जो कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे देवबंदी मेंढक की तरह जो छोटे छोटे मेंढक आते हैं वो वीडियो बना बना के छोड़ रहे हैं कि अमीनुल कादरी मुनाजरे से भाग गया और ऐसा और वैसा। हजरत ये कोई आज का बच इनका गया। नया काम नहीं है, ये पुराना काम है। इनको झूठ बोलना विरासत में मिला हुआ है, धोखा देना आवाम को ये विरासत में मिला हुआ है। शैतान का काम क्या है? धोखा देना। मुनाजरा हुआ नहीं, मुनाजरा होने से पहले ही जो है हाँ भगा रहे हैं कि देखो देखो हार गए और जवाब नहीं दिया गया और भाग गए, ये वो। हाँ मुफ्ती सैयद अमीनुल कादरी साहब मुनाजरे से फरार। जबकि मुनाजरा अमीनुल हुआ कादरी नहीं। की ऑडियो मौजूद है, अमीनुल कादरी साहब की जी ऑडियो मौजूद है कि मैं और मेरे उलमा, हमारी पूरी जमात की खास लोग जो है, जो वो सब हम लोग तैयार हैं आपके तैयार सामने हैं। बैठने। और हाँ क्यों ये बात कही? क्योंकि मुफ्ती हसनैन कासमी देवबंदी ने हाँ मुनाजरे का चैलेंज किया था, और उस हाँ चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद, उसको कबूल करने के बाद फिर हाँ जो है लेटर पैड भी जारी किया हाँ और इस तक पहुंचाया। जब ऐसा किया तो पूरी देवबंदियत में, पूरी नजदियत में खलबली मच गई कि अब क्या होगा। हालांकि वो लोग खुश थे कि कोई तो उठा हमारी तरफ से, हाँ लेकिन ये हसनैन नुमानी साहब जब पीछे हुए ना कि नहीं तुम्हारे उलमा से मैं बात नहीं करूंगा, जी, तो तो भागा वहां तो ये पर ना। अच्छा, भागा हाँ कौन? हाँ तुम्हारे उलमा से मैं बात नहीं करूंगा। तो और भागना किसका हुआ हजरत? ये बात है, ये बात है, मैं उलमा से तुमसे बात करूंगा। मैं तुमने गंद फैलाई, जबकि हुजूर की शान में गुस्ताखिया इनके अकाबिरों ने गंद फैलाई, इनके अकाबिरों ने गंद फैलाई है, और ये इनके बोल रहे अकाबिरों ने। हैं। हाँ, और वो गंद जब ये अमीनुल कादरी बता रहे कि इस्लाम में ये गंद है, तो ये बोल रहे हैं कि ये गंद तुमने फैलाई है, मतलब हम बताएंगे तो फैलाना हो गया। हजरत ये बताइए, ये हिंदुस्तान का कानून है, ये किस लिए बना है? मैं भी इस गंद को साफ किए देता हूँ, बताइए। हाँ, हिंदुस्तान का कानून जो है तमाम बुराइयों को रोकने के लिए ही बना है। तमाम बुराइयों को रोकने के लिए, हाँ है ना? किसी के साथ ना इंसाफी ना हो, किसी को कोई जमीन ना हड़प करे, किसी का हाँ कत्ल ना करे, किसी के साथ कोई जबरदस्ती ना करे, हाँ सही यानी है, कोई जुल्म। भी XYZ कोई भी जुर्म हो, बहुत सारे जुर्म है, हाँ, उसको रोकने के लिए, उसको सही। रोकने के लिए। हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ अगर कोई काम करेगा तो उसकी पकड़ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी ना। बिल्कुल। अब अगर ये पुलिस वाले या हिंदुस्तान के कानून का कोई भी अधिकारी हाँ अगर किसी मुजरिम को सजा देते हैं या उसकी बात को बताते हैं कि इसने फला जुर्म किया है और ये फला जुर्म की सजा में गिरफ्तार होगा या सलाखों के पीछे जाएगा, या उसको डंडा मारते हैं, मारपीट करते हैं उसके साथ, तो हाँ। क्या गलत करते हैं? अब जुर्म करेगा तो सजा तो वो जुर्म के हिसाब से लगेगी, जुर्म के तहत। इस्लाम का भी एक कानून है जी और इस्लाम का कानून यह है कि उसको मार पीट की सजा तो खैर इस्लामी कानून में मिलती, मगर हिंदुस्तान में इस्लामी कानून नहीं है। हाँ तो इसलिए बस हम अपने आप को इन वहाबी देवतों से बचाते हैं और इनके कुफ्र को आवाम के सामने जाहिर कर देते हैं, बस इतना ही हमारा गुनाह है, इतना ही ये गुनाह की क्या बात है? अपन यहाँ पे भाई, हिंदुस्तान के मतलब कानून को क्रॉस थोड़ी कर रहे। मैं एक मिसाल के तौर से मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, यही हमारा गुनाह हाँ, यही गुनाह है, मतलब तो इनकी नजर में ये गुनाह है है। जी कि तुम हमारे ऐप खोल के मत बताओ। जी, हमारे ऐप क्यों खोल रहे हो भाई? जबकि ऐप मिटाने के लिए कानून बनते हैं और ये बोलते हैं कि तुम ऐप खोल क्यों रहे। अच्छा ये बताइए, जब कोई गलत बात होती है तो उसको बयां किया जाता है कि नहीं? बिल्कुल।
वहां भी देवबंदी मजार पे जाकर या मजार की वीडियो खुद से बनाकर अपने आदमी को किसी को बिठाकर चादर चुम्बा कर कहता है कि देखो देखो ये बरेलवियत है। चारों तरफ से बना हालांकि कोई बरेलवी मतलब इस तरह की कोई हरकत नहीं करता। अगर कोई कैमरामैन आवाम में से अगर फोकस कोई ऐसा करो। करता है तो अकीदा तो मोहब्बत में उसको इल्म नहीं है, अगर वो कुछ करता है तो उससे जो है सुन्नियों पे पूरी तोहमत नहीं आएगी अगर वो सज्जा कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। पूरी तोहमत भी नहीं आएगी। और इस पर मैं जो आला हजरत थोड़ा टाइम दे दे फरमान है, जो आला हजरत ने फरमाया है शरीयत से, है ना, जो आला हजरत ने बताया है, तो मैं वो भी बता दूं और मैं इनके घर से भी साबित कर दूंगा। अच्छा, अगर कोई आवाम का आदमी, कोई भी बंदा, कोई भी मुसलमान हाँ किसी अल्लाह के वली की मजार पे गया हाँ और उसने सजदा किया, हाँ, तो सजदा अल्लाह मान के तो करेगा नहीं, जाहिल से जाहिल भी नहीं करेगा। है ना, क्योंकि उसे पता ही कि अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह हाँ, के जब बंदे तो हैं, वहाँ पहुंचा है वो। जब तो वहां पहुंचा है। हाँ ठीक है, अब करेगा तो ताजीमी नियत से करेगा, हाँ ताजीम की नियत से। तो ये ताजीम की नियत से वहां झुकना, सजदा करना, ये हराम है, हाँ, ये शिर्क नहीं है। बराबर। उसने गुनाह किया, हाँ ठीक है, शिर्क नहीं किया। हाँ हाँ, और अगर वो कहता है कि मैं इनको खुदा मानता हूं, तो फिर उससे पूछा जाए, खुदा कोई मानता ही नहीं है, ये बस। है ना, खुदा कोई नहीं मानता। मगर ये लोग बयान क्या करते हैं कि देखो बरेलवी शिर्क करते हैं। और वो जो अनजान में उसने सजदा किया, जी ताजीमी उसको पता नहीं है, तो शिर्क नहीं हुआ, एक बात। जी। दूसरी बात, वो अनजान है, उसके ऊपर गुनाह के दो कैटेगरी गुनाह है, कबीरा गुनाह है, सगीरा। तो ये छोटा गुनाह है, तो ये छोटा गुनाह है क्योंकि वो अनजान था। छोटा है या बड़ा है, बहरहाल, क्योंकि हमारे गुनाहों से ज्यादा बड़ी रहमत अल्लाह ताला की है। हाँ नहीं, लेकिन वो अनजान था तो उसके वहाँ अल्लाह की पकड़ जो है अनजान के लिए कम है। हाँ हाँ, वो कबीरा गुनाह में नहीं जाता। अच्छा, मैं कह रहा हूँ अगर कबीरा गुनाह में भी जाए, अच्छा, मैं सारे फंदे हटा देता हूँ, हाँ ठीक है, बोलिए। क्योंकि बख्शिश के लिए एक नुक्ता काफी है और पकड़ के लिए भी एक नुक्ता काफी है। बिल्कुल अल्लाह ताला अगर किसी को पकड़ना चाहे तो एक नुक्ते पे पकड़ लेगा, सही है। और अगर किसी को बख्शना चाहे तो एक नुक्ते पे बख्श देगा। ये अल्लाह सही। ताला की रहमत है, जी ये अल्लाह ताला की रहमत है। इसको वहां भी देवबंदी झूठ ये ना कहे कि देखो अल्लाह ताला झूठ बोल गया। लेकिन आप भाई, अभी इसकी पहले बोल रहमत रहे है। थे, अभी हाँ? आप बोल रहे, अभी दो बात पड़ गई आपकी। हाँ बताइए। एक बात ये थी कि पहले आपने ये कहा कि कुछ गुनाह जो है वो माफी के लायक नहीं है, जैसे गुस्ताख के रसूल वगैरह, मैं ये बता माफी नहीं है। अभी बोल रहे हो कि अल्लाह की मर्जी। नहीं नहीं, कोई मोमिन है, ईमान वाला है, हाँ अल्लाह ताला चाहे तो उसके गुनाहों की सजा पूरी पूरी दे। ये देवबंदियों से मैंने एक्सेप्ट कराया है, मैं ये सिर्फ अच्छा। आपके सामने नहीं कह रहा हूँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी देवबंद के आलिम को लेके आओ, हाँ, मैं उसके सामने इस बात को कहूंगा हम्म कि अल्लाह का कोई बंदा है, गुनाहगार है, मुसलमान है, ठीक है, हम्म, तो अल्लाह ताला जैसी सजा देना चाहे देगा। हाँ चाहे तो उसको पूरी पूरी सजा दे, चाहे तो थोड़ी बहुत सजा दे के उसको बख्श दे, उसको जन्नत अता कर दे। हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया देवबंदियत का कोई देवबंदी आलिम मेरी बात को पकड़ नहीं सकता, इंशाअल्लाह। जी दूसरी बात, अगर कोई काफिर हो गया हाँ फिर भी नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, ज़कात देता है, हज करता है, ठीक है, लोगों को खाना खिलाता है, तो उसका वो कोई काम नहीं आएगा। जी समझे हजरत? जैसे कि देवबंदी, वो देवबंदी जो थानवी के कुफ्र को अच्छे तरीके से जानते हैं, जी, वाकिफ हैं, फिर भी अड़े हुए हैं कि नहीं नहीं ये तौहीन नहीं है। अगर यही चीज देवबंदियों के बाप को कह दी जाए, या थानवी जी को कह दी जाए, या थानवी जी के बाप दादा को कह दी जाए, तो बुरा लग जाता है। कहते हैं देवबंदी हैं कि देखो ये बरेलवी मतलब गाली बक रहे हैं, हाँ, ये ऐसा लड़ाई बोल- करते हैं, ये झगड़ा करते हैं। हाँ अभी एक बात यहाँ सामने आई, जो आपके यहाँ मुनाजरा हुआ और मुनाजरा रुका, हाँ, तो ये जो आपस में बैठ के बात होती, बहस मुबाहिसा होता, तो मुंह से अल्फाज निकलते हैं, बोली निकलती है कि गोली निकलती है? हाँ बोली गोली निकलती है ना, गोली तो नहीं निकलती है ना। नहीं। फिर अमन अमान किस बात से खराब होता? हाँ, वो ये बता रहे हैं कि आवाम जो है, जो फॉलोअर रहते हैं ना, वो लोग आपस में लड़ने लग जाते।
نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا حضرت, کتنے مناظرے ہوئے ہیں. یہی دیکھو ایک بات ہوتی ہے حضرت, لڑائی کا سر پیر نہیں ہوتا, ہاں لڑائی کا سر پیر نہیں ہوتا, اور لڑائی وہاں ہوتی ہے جہاں انصاف نہیں ہوتا. ہاں جہاں انصاف ہے جہاں انصاف ہے, کیا آپ نے وہاں کبھی لڑائی ہوتی دیکھی ہے؟ نہیں, نہیں دیکھی. شانتی سے اگر بات ہو, حق اور باطل پر اصلاحی گفتگو ہو, تو یہ تو ہونا ہی چاہیے اسلام کے اندر. اور کہیں بھی پنچایت کا معاملہ بھی یہی رہتا ہے کہ بھائی جو بھی معاملہ آیا ہے اس کو بیٹھ کے بات کرو. وہ تو لڑائی ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے نا مناظرہ. کہیں آپس میں جھگڑا ہو گیا, ہاں میرے گھر یا آپ کے گھر یا کسی دیوبندی کے گھر جھگڑا ہو گیا, ہاں تو اس جھگڑے کو, خاندان کے جھگڑے کو یا آپس کے محلے کے جھگڑے کو نپٹانے کے لیے, جب وہ آپس میں نہیں نپٹ رہا ہے تو پھر محلے کے جو ذمہ دار کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے. ہاں, ان کے سامنے یہ بیٹھ کے معاملہ ہے, آپ اس معاملے کو حل فرما دیں, جیسے آپ کر دیں گے انشاءاللہ ہم اس پہ راضی ہو جائیں گے. یہی ہوتا ہے نا. برابر. یا محلے کے کچھ لوگ جانتے ہیں کہ یار ان کو آپس میں ایکا کرایا جائے, ناراضی دور کی جائے, ہاں ہے نا. صحیح صحیح. تو یہ بیٹھک اسی لیے ہوتی ہے, جی انتشار ختم ہونے کے لیے. کیونکہ برابر. بحث و مباحثہ جو ہوتا انتشار کو ختم کرنے کے لیے ہوتا. دیوبندی نہیں چاہتے کہ ہمارے اکابروں کے کفر کھل کے سامنے آئے پھر سے, برابر. کیونکہ وہاں تو پھر ساری باتیں آتی. جی اور الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے, اور یہ مجھ پر اللہ کا بڑا خاص کرم ہے, مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیوبندیوں کے ناپاک چنگلوں سے آزاد کر دیا, نکال دیا. اور آپ نے جیسے ہی مطلب صحیح العقیدہ پر آئے تو ورلڈ فیمس ہو گئے. نہیں, یہ تو دیوبندیوں نے مجھے فیمس کیا ہے, بار بار مجھے کال کیا کرتے تھے کہ تو ہاں. نکلا کیوں, ارے تو واپس آ جا, تو کیا نہیں, ہو اس گیا کے تجھے. رسول, جیسے اس کے رسول تمہارے اندر جب جگا جی تو اللہ تعالیٰ نے عزت اتنی بخشی کہ پورے ورلڈ میں فیمس ہو گئے. الحمدللہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے حضرت. تو نہیں تو تم کتنے بڑے عالم بن جاتے, تو اتنے بڑے تو نہیں بنتے کہ پورے ورلڈ میں فیمس ہوتے. جی بات تو صحیح ہے. جو ایسی بات ہے. ابھی یہ اس کے رسول کا تم کو تحفہ ہے. بے شک. ہاں. اور الحمدللہ یہ بزرگان دین کے وسیلے سے, سید علیہ رسول کے صدقے سے میرے یہاں بھی سید علیہ رسول ہیں. الحمدللہ جب بھی میری ملاقات ہوتی ہے, جب بھی میں ان سے ملتا ہوں, تو الحمدللہ میں ان سے اپنے سر پہ ہاتھ رکھواتا ہوں اور دعائیں. جی. تو اور ایک بار میرا بحث و مباحثہ ہوا ہمارے ہی یہاں پہ علاقے میں. ہاں بہت کھڑا ہوا ایک فرٹیچر تھا, ہاں. اس کا کہنا تھا کہ آج تک کوئی کیا بریلوی میرا جواب نہیں دے پایا میری باتوں کا, میرے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو اس بات کو سنتے سنتے ہمیں مہینہ بھر ہو گیا. ہاں ہاں, اور میرا وہ شروعاتی دور تھا نکلے ہوئے دیوبندیوں سے, ہاں اتنی معلومات بھی نہیں تھی, ہاں اتنی نالج بھی نہیں تھی. مگر ہمارے ایک دوست ہیں اخلاص بھائی, ہاں وہ ایک دن کہنے لگے, منگل کا دن تھا, کہ نور حسن بھائی کہاں ہو. میں نے کہا میں فلاں جگہ ہوں. تو بولے آپ ادھر آ جاؤ, خود پہ آ جاؤ. کیوں؟ تو بولے یار آپ کو اس سے بات کرنی ہے. میں نے کہا یار وہ اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے. میں نے کہا میں بھی کیا ہوں یار, کچھ بھی نہیں, اور یہ سنیت کی بات ہے, ہاں ہاں. کیونکہ میں اگر پھنسا تو پھنس گیا تو مسلک کی بدنامی ہوگی. صحیح. بولے نہیں نور حسن بھائی آپ آؤ, مجھے الحمدللہ یہ پورا یقین ہے کہ آپ کے سامنے ٹک نہیں پائے. ارے باپ, وہ میری پہلی ملاقات تھی. ماشاء اللہ. اس کو تو ایک ڈریس بنانا تھا, لے کو گفٹ کرنا کہ تو نے شروعات کرائی میری. فون پہ تو ہوتا رہتا تھا, ہاں اور الحمدللہ جب دیوبندیوں سے میں نکلا, اور پہلا ہی فون دیوبند سے آیا مجھے, ہاں. عمر نام کے آدمی کا, عمر نام کے مولوی کا. الحمدللہ. اور میں تھا بھی راستے میں, سفر میں گاڑی چلا رہا تھا, دہرادون سے آ رہا تھا. ہاں پہلے ہی فون میں اس کو شکست دی, فون کاٹ کے بھاگا, اور اسی سے کفر ثابت کروایا. بولو. میں نے اسی سے اس کا کفر ثابت کروایا, تھانوی کو کافر ثابت کروایا. باپ. اور جیسے ہی اس نے تھانوی کو کافر ثابت کیا, بھاگ. ٹھیک. پہلی ڈیبیٹ میں کیا ہوا تھا؟ پھر اس والی ڈیبیٹ میں ہوا یہ کہ وہ اپنی بغل میں ایک کتاب سے دبا کے اور کہنے لگے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. اچھا. ہاں, میں سنتا رہا. ہم کہا اچھا چلیے, اور بولیے, آگے بولیے. جب ان کی بات پوری ہو گئی تو کھڑے ہوئے لوگوں سے, عوام سے میں نے کہا جناب آپ نے سب نے سنا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا بات. تو بولے ہاں.
سنا. میں نے کہا آپ کی بات پوری ہو گئی؟ تو بولے ہاں پوری ہو گئی. میں نے کہا اب میں بولوں کہ ہاں؟ میں نے کہا آپ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں کتابیں منگاؤں، کتابوں سے مانو گے یا ایسے ہی مان جاؤ گے؟ ہاں ہاں بولا نہ کتابیں مت منگاؤ، ایسے ہی بتا دو. ہاں 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 کتابوں کا نام سنتے ہی ٹھنڈا پڑ گیا. ہاں میں نے کہا جناب مجھے آپ نے بات کہی ہے کہ غیب صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، بات کب ہوگی، کہاں ہوگی. اس نے یہ بات پڑھی. ہاں میں نے کہا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ان لوگوں پر کیا حکم آتا ہے؟ کیا بات. تو اس نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب جاننا یہ شرک ہے، یہ ہے وہ ہے. شرک کا حکم دیا اس نے. ہاں تو میں نے کہا یہ شرک صرف کسی ایک طبقے پر آئے گا یا کسی بھی طبقے کا ماننے والا ہو سب پر آئے گا؟ ہاں تو سب پر آئے گا کیونکہ عوام وہاں کھڑی ہوئی تھی. اگر وہ ہاں چپر تھا، کیونکہ سامنے سے بات کرنے میں مجھے حضرت بے حد مزہ آتا ہے، صحیح ہے بڑا صحیح اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس کو عوام سنتی ہے، جنتا سنتی ہے. صحیح ہے. اس نے کہا کہ سب پر آئے گا. میں نے کہا ماشاء اللہ. اب اگر یہی کفر میں آپ کے گھر سے، آپ کے جو ہے کتابوں سے، آپ کے بزرگوں سے ثابت کر دوں، کیجیے. میں نے کہا دیکھیے آپ کے گھر کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حکایات اولیاء، لکھنے والے آپ کے مولانا اشرف تھانوی صاحب ہیں. لکھتے ہیں کہ عبداللہ خان راجپوت تھے. ہاں ان کی حالت یہ تھی کہ جب ان کے گھر کوئی تعویذ لینے جاتا تو بتا دیا کرتے تھے کہ جا تجھے لڑکی ہوگی یا تجھے لڑکا ہوگا. یعنی جو جس کو ہوتا تھا وہ وہی بتا دیتے تھے، اور جو جس کو جو بتاتے وہی ہوتا تھا. اچھا. اس کے برعکس نہیں ہوا. اب یہ بتائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس بات کا اللہ تعالیٰ نے علم عطا نہیں کیا کہ کس عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا. یہ عبداللہ خان راجپوت کے دیوبندیوں کے بزرگ ہیں، ان کو کیسے پتا چل جاتا ہے؟ یہ بھی غیب ہے کہ نہیں؟ تم نے اپنی کتاب سے پڑھ کے بتایا ہے کہ یہ غیب ہے. اور اس پہ تم نے کب فتوے لگائے گئے اس شرک کا؟ جی ہاں بھیا جی. وہ تو وہاں ٹھیک پہ- ہے حضرت، ریکارڈنگ بہت زیادہ لمبی ہو جا رہی اچھا ہے. اچھا ٹھیک جی. میں صورت آیا ہوں، بات بہت کام میں لمبی ہوں. تھی. اچھا نہیں سنیے نا، صرف ان لوگوں نے جو دفاع کے لیے جو حسام الحرمین کے خلاف میں ان لوگوں نے کون سی کتاب لکھی، اور پھر انہوں نے جب لکھ دی کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، پھر بھی جھگڑا کیوں ہے آج تک؟ المحند علی المفند، ہاں ایک کتاب ہے المحند علی المفند. یہی وہ ایک ایسی کتاب ہے جو دیوبندیوں کے گلے پر تلوار کی طرح لٹک رہی ہے، کیسے؟ کیونکہ ان کے عقیدے کے خلاف اس میں ساری باتیں ہیں. کیونکہ یہ اس وقت لے کے آئے تھے جب حسام الحرمین انڈیا میں آ گئی، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے پوری دنیا میں اس کا پرچار کر دیا کہ دیکھو ایسا عقیدہ رکھنے علماء والا کافر حرمین ہے. نے، علماء ہاں حرمین شریفین نے، علماء عرب و عجم نے ان عبارتوں پر جو ان کی کفریہ عبارتیں ہیں کفر کا ہاں. فتویٰ دیا ہے، ان کو کافر قرار دیا ہے. اچھا پھر یہ گئے واپس وہاں، پھر یہ لوگ بھی وہاں گئے اور کہنے لگے ایسا. ہمارا تو ایسا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کوئی یہ شائبہ رکھے، کوئی گمان کرے، کوئی اس طرح کا جو ہے معاملہ ذہن و گمان رکھے تو وہ کافر ہے، ملحد ہے، زندیق ہے، ملعون ہے. ہاں جی. اور اچھا. کتابیں آج بھی چھپ رہی ہیں، ہاں کتابیں کیوں چھاپ رہے ہو پھر؟ ختم کیوں نہیں کتابیں کرتے؟ آج بھی چھپ رہی ہیں. دوسری بات، ان کے چھوٹے موٹے چٹے اور پٹے جو گھومتے ہیں گلی گلی، وہ بولتے ہیں معاذ اللہ کہ نبی مار کے مٹی میں مل گئے. استغفر اللہ. یہ چھوٹے موٹے چٹو پٹو بولتے ہیں. ایک چیز بتاؤں میں آپ کو، ہاں میں جانتا ہوں یہ چوزے جو ابھی انڈے سے نکلے ہیں، ابھی جو ہے صحیح سے ہوش بھی نہیں پکڑا، ہاں یہ چوزے اسی طرح کی بات کرتے ہیں. اور یہ کتاب تقویۃ الایمان میں ہے اور اسی میں یہ بات پوری لکھی ہوئی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کیا؟ کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. دیکھو تو پھر یہ جو چوزے جو بولتے ہیں گلی گلی حضور نے گھومتے فرمایا ہیں، گویا میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ ایسا بولتے ہیں؟ لکھا ہوا ہے کتاب میں، بولنے ان کی کی بات کتاب نہیں، میں لکھا ہے. ہاں دیکھیے اچھا. حضرت، یہ قلم کی جو طاقت ہے نا، یہ سب سے بڑی طاقت ہے. ہاں یہ قلم رہتی کی ہے طاقت ہمیشہ. سے کوئی نہیں جیتا، ہاں تو یہ قلم تو پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. علماء حرمین شریفین نے جو ان لوگوں نے جب وہاں جا کر یہ دفاع کیا کہ ہم نے، ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، واپس سے انہوں نے کوئی فتویٰ جاری کیا کہ ٹھیک ہے ان کے اوپر سے کفر اب ہم ہٹا دیتے؟
حضرت وہ کتاب میں نے کہا نا، اسی لیے تو وہ ان کے گلے پہ تلوار بنی، اچھا کیونکہ وہ ان کے عقیدوں کے خلاف ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں جھوٹ بولا کہ ہمارا ایسا ہاں عقیدہ نہیں ہے ہاں، جی، اسی لیے تو وہ تلوار ہے۔ تو ان لوگوں نے پھر دوسری سند نہیں دی کہ ٹھیک ہے آپ کا کفر کا فتویٰ ہٹ گیا اور تم نے توبہ کر لی اور اور کوئی؟ یہ لوگ پتہ نہیں کب گئے کب نہیں گئے، کتنے اچھا، دنوں بعد گئے، ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی ہے، کیونکہ ہاں آپ جانتے ہیں کہ وہاں نزدی حکومت بھی آئی تھی، اب یہ پتہ نہیں نزدی حکومت میں گئے کب گئے کس ٹائم گئے، ہاں اور یہ کن لوگوں کے پاس گئے، ہاں، کن لوگوں کے پاس گئے، اچھا ہاں، محمد بن کس عبد کے پاس؟ الوہاب نجدی کے ماننے والوں کے پاس گئے یا انہیں علماء حرمین کے پاس گئے، کس کے پاس گئے؟ بہرحال کتاب ان کی موجود ہے، آج بھی چھپ رہی ہے، اور وہی عقیدہ بانٹا جا رہا ہے، اور وہی ان کے خلاف ہے، عقیدہ وہی بانٹا جا رہا ہے۔ عقیدہ وہی بانٹا جا رہا ہے، اور ان کے عقیدے کے خلاف ہاں وہ ہاں، کتاب آج بھی موجود ہے انڈیا میں، ابھی انڈیا میں کہ دفاع پوری میں دنیا میں۔ ابھی دفاع میں دیوبندی کے بڑے علماء ایک بیان کر رہے ہیں اس کے معاملے میں، کون سی کتاب ہے اپن جس پہ بات چل رہی ہے اپنی، اعلیٰ حضرت نے جو لکھی ہے سام الحرمین، اسام الحرمین، تو یہ کہہ رہے ہیں علماء دیوبند کہ وہ جو ہے عربی میں ہے، ہاں انہوں نے عربی میں بگاڑ کے کچھ تو بھی وہاں پیش کر دیا اعلیٰ حضرت نے، اور فتویٰ لے آئے، اور ترجمے میں کچھ اور ہے اور عربی میں کچھ اور ہے۔ یہ بتائیے حضرت، پانی کو کیا بولا جاتا ہے انگلش میں؟ پانی کو واٹر بولا جائے گا، واٹر۔ اردو میں کیا بولا جاتا ہے؟ اردو میں لگ بھگ پانی ہی بولا جائے گا میرے خیال سے، اور عربی میں کیا بولا جاتا ہے؟ نہیں وہ پتہ نہیں۔ فارسی وغیرہ کئی ہاں نام کسی ہیں بھی پانی بھاشا میں جو ہے پانی کا نام، کے۔ اب میں کئی ساری چیزوں میں آپ کو بولے دیتا ہوں۔ ہاں دیکھیے پانی بھی بولا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے مم کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہاں ماں باپ ہاں سمجھ ہاں جاتے ہیں پانی مانگ رہا ہے، ہاں صحیح ہے، انگلش میں برابر، واٹر کہتے ہیں، ہاں اور کیرلا میں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، میں جانتا تھا ہاں، اس کو مگر میں بھول۔ لیکن بھاشا بدلی ہوں گی، لیکن پانی کو پانی ہی کہا جائے گا۔ ہاں ہاں پانی کو پانی ہی کہا جاتا ہے۔ اچھا ہاں، مطلب نام دوسرا بدلنے سے کیا وہ ایک مطلب جو پانی ہے وہ بدل جائے گا کیا؟ معنی نہیں بدلے گا۔ نہیں بدلے گا نا۔ ہوں اچھا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ہوں، ہم تم کہتے ہیں بچہ، لڑکا، بالک، ہاں کہتے ہاں نا منا گڈو پتہ نہیں کیا کیا، ہاں، ہے نا، ہوں اور اس کو سبھی بھی بولا جاتا ہے، سبھی یعنی بچہ، ہاں، ہے نا۔ ہوں پاگل کو مجنون بھی کہا جاتا ہے، دیوانہ بھی کہا جاتا ہے، بہت کچھ کہا جاتا ہے، ہاں، صحیح ہے۔ پاگل مجنون بولا جاتا ہے شاید اگر عربی میں، اور کتاب میں ادھر مجنون ہو اور پھر اس کو کو پاگل بھی سمجھا لکھ دیا جائے تو کیا یہ ہوگا کہ دیکھو اس میں تو مجنون تھا، اس میں تو پاگل لکھا اچھا اچھا، برابر، ہے۔ میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں آپ کو۔ بہت صحیح مثال ہے۔ تو یہ چوزے صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے، میدان مناظرہ سے بھاگنے کے لیے یہ سب باتیں کرتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ کتابیں چھپ رہی ہے اور بٹ رہی ہے آج بھی، جی یہ سب سے بڑی غلطی ہے ان کی۔ اگر تم نے توبہ اچھا کر ایک لی اور تھی چیز تو حضرت، کتابیں بند کیوں نہیں؟ ہاں ایک اور چیز حضرت، ہاں یہ جو گھر ہوتا ہے نا، گھر مکان، ہاں اس کو روم بھی کہا جاتا ہے، مکان بھی کہا جاتا ہے، گھر بھی کہا جاتا ہے، تو ہاں، کیا ہاؤس بھی کہا جاتا ہاؤس ہے۔ بھی کہا جاتا ہے نا، ہاں تو کیا یہ ہاں کہیں گے بھائی وہاں تم نے مکان لکھا تھا یا ہاؤس کہہ رہے ہو، ہاں یا ہاں تم نے تو ہاؤس بتایا تھا، ہاؤس کی بات کی تھی، یار یہ تو گھر ہے، یہ تو یار ہاں ایک کمرہ ہے، ہاں بتائیے۔ ان کی پاگل پنتی کی کوئی حد نہیں ہے۔ ارے چلو بھائی ٹھیک ہے، عوام کے لیے خلاصہ کیا جاتا ہے کسی بھی بات کا حضرت، ہاں خلاصہ کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ صحیح ہے، اگر صحیح بات، ہاں خلاصہ عوام کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب ہم جو کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے تھانوی کافر نے ہمارے غیب کو جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کے علم غیب سے تشبیہ دی ہے، تو ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ عوام نہیں جانتی کہ سبھی کس کو کہا جاتا ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ مولانا بھی ایسا ہوں، کچھ حافظ ایسے ہوں، کچھ قاری ایسے ہوں جن کو لفظ سبھی کا معلوم ہی نہیں ہے کہ لفظ سبھی ہے کیا چیز، صحیح ہے، مجھ کو بھی پتہ نہیں۔ نہیں تھا نا، ہاں آج پتا چلا نا۔ ہاں تو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ دیکھو اس میں تو سبھی لکھا ہے، یار انہوں نے بچے کو کہہ دیا، یار اس میں بچہ کہاں لکھا ہے؟ ہاں ہاں، بتائیے مجھے حضرت، اگر اس میں بچہ ہے اور ایک جگہ سبھی لکھا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ اس میں غلطی کیا ہے؟
इल्म मुझे गैब हंसी आती के है इल्म मैंने देवबंदी पाकिस्तान के बड़े उलमा का सुना जी। इल्म गैब के ताल्लुक से कि वो आलिमुल गैब इन लोगों ने वहाँ पेश किया लिख के कि हुजूर आलिमुल गैब नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। तो और इल्म गैब मानते हैं बोले, हम आलिमुल गैब नहीं मानते। और एक और झूठ तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ हजरत, आपकी बात मैं समझ गया। हाँ पहली बात कि हमारे किसी आलिम ने आलिमुल गैब नहीं लिखा, नहीं कहा, ना किसी तकरीर में बोला। नहीं, इन लोगों ने दिफा के लिए गए ना सऊदी। हाँ एक मिनट हाँ वही समझा रहा हूँ। हाँ अगर ऐसा बोला, ऐसा लिखा, तो ये साबित करें, क्योंकि दावा इनका है, दलील इनको देनी होगी। हाँ, ये बोल रहे इन्होंने आला हजरत ने क्या लिखकर वहाँ हाँ, पेश कर दिया अब कि हम हुजूर को। सुनिए हजरत, हाँ मैं सारा समझ गया। देखिए हाँ वो इंसान ही क्या जो बोलने से पहले समझ ना जाए। हाँ, वो फील्ड आपकी हो गई ना अब। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो पहली बात कि अगर ये इस तरह का मामला पेश करते हैं तो ये साबित करें कि देखो मौलाना अहमद रजा साहब ने हुजूर को आलिमुल गैब माना। तो वो अरबी इबारतें जो इनकी लिखी हुई हैं, अरबी या उर्दू, इन्होंने उर्दू लिखा था यहाँ पे। बात मैं भूल जाऊंगा, आगे मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, बोलो बोलो। और ये आपको भी फायदा देगी और बहुत सारे मुसलमानों को भी फायदा देगी। हाँ हाँ, आप अपनी क्लिप चढ़ाना ये वाली। एक मिनट, ठीक है, इंशाल्लाह जरूर चढ़ाऊंगा। हाँ तो ये साबित करें कि हमारे किसी आलिम ने, उलमा ने, मेरे आला हजरत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब माना। मैं आला हजरत की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, आला हमारे उलमा ने तो बल्कि मना किया कि हुजूर को आलिमुल गैब ना कहा जाए। जी। हम दलील भी पेश कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक। हाँ हाँ दूसरी बात, जब साइल पूछ रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब मानना कैसा है, तो थानवी काफिर ने जवाब किस बात पर दिया है, इसको पकड़ो पहले। हाँ, सवाल क्या है? सवाल क्या है, जवाब क्या दे रहा है? जवाब दे रहा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म गैब हासिल है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब जानते हैं, इसमें हाँ। उनकी कोई तखसीस नहीं, कोई बड़ाई नहीं, कोई खुसूसियत नहीं। ऐसा इल्म गैब जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों को भी हासिल है। माज़ल्लाह रब्बिल। क्या कह रहा है? इल्म गैब। अच्छा, इससे पहले उसने क्या कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल इल्म गैब हासिल है या बाज इल्म गैब। हाँ, सवाल का ये साहिल का सवाल था, समझे? कुल या बाज। थानवी ने खुद इस बात को कबूल किया कि कुल इल्म गैब हुजूर के लिए माना जाए या बाज इल्म गैब माना जाए। हाँ तो इसने बाज इल्म गैब को तस्लीम करते हुए ये तौहीन की। हाँ, बरेलवियों, मेरे से बात करोगे बरेली शरीफ का बांस डाल दूंगा हलक में, जानते नहीं हो अभी। बराबर बराबर बराबर। तो थानवी खुद इल्म गैब पर बात कर रहा है, आलिमुल गैब पर। तो बोले पकड़ना चाहिए। हमने आलिमुल गैब का इनकार किया है, बोले इन्होंने जाकर है ना इल्म गैब लिख के वहाँ बता दिए कि ये तो लोग थानवी काफिर को कब्र से उखेड़ो, उसकी हड्डियां भी नहीं निकलेंगी, कुछ भी नहीं निकलेगा, खत्म हो गया, खाद बनी, जहन्नम में जल रहा होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरे नबी की शान में कुछ भी बकवास करें, इनको बुरा नहीं लगता। मैं थानवी को कहूंगा देखो कैसे आग बगोला हो जाएंगे। हाँ, नबी मर के मुझे मिट्टी इस मिल बात गए का भी बोलते डर हैं। नहीं लगता। नहीं, नबी मर के मिट्टी में मिल गए बोलते हैं यार। अगर आप बोल रहे हो कि वो मिट्टी में मिल गया होगा, हड्डियां भी नहीं मिलेंगी, तो बुरा लग जाता। सही। तो थानवी खुद आलिमुल गैब की बात नहीं कर रहा है, थानवी खुद इल्म गैब की बात कर रहा है। तो पॉइंट पकड़ना चाहिए, नुक्ता पकड़ना चाहिए कि ये धोखा किस तरह से देते हैं अवाम को। ने आज आपने पकड़ा दिया ना नुक्ता जबरदस्त तरीके से, इंशाअल्लाह। तो जैसे हसनैन नुमानी इस बात को ही लेकर उठा था कि मतलब हाँ, अरबी में कुछ और है बोले। धनिया बेचता है, हसनैन नोमानी क्या धनिया बेचता है, इसके बाप मुफ्ती उमर कासमी को मैं लोहे के चने चबा चुका हूँ। ऐसा जी, 4 बार फोन काट के भागा था मुफ्ती उमर कासमी, इसी मौजू पे। हाँ, इल्म गैब के मौजू पर। जी, दुनिया में मेरा दावा गलत नहीं है, झूठा नहीं है। मैं जो कहता हूँ ना कि दुनिया में अभी तक किसी देवबंदी औरत ने कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो इस गुनाहगार नूर रसूल से बात करके अपने 4 काफिरों को मुसलमान साबित कर दे या अपने आप को हक पर साबित कर दे इन काफिरों को मानते हुए। 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। इनाम भी है मेरी तरफ से, मेरी हर बात पर इनाम रहता है कि जो मेरी चैलेंज की बात होती है। चलो माशाल्लाह, इस्लाह की हैसियत से ना, इस्लाह की हैसियत से, आवाम अहले सुन्नत के लिए, मुसलमानों के लिए, और उन मुसलमानों के लिए जो धोखे में ला इल्म में वहाबी देवबंदियों के साथ हो गए,
मैं उनके लिए काम करता हूँ, इन चूजों के लिए थोड़ी काम करता हूँ। मुझे बराबर मालूम है कि जो काफिर हैं, जिनके दिल पर मोहर लग चुकी है, वो नहीं मानेंगे। मगर मेरे वो भाई अगर सुन लें जो अभी काफिर नहीं हुए, जिन्होंने अभी कोई कुफ्र नहीं किया, समझे, हाँ, जो सही है, सिर्फ सही है। धोखे में अपनी कम इल्मी की वजह से उधर धोखे में चले गए हैं, जी, वो तो निकल आएंगे ना मेरी तरह। सही है, सही है। मैं अपने ऊपर डिपेंड करते हुए ये काम करता हूँ यार, जो मैं भी धोखे में था। और सही, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह हजरत सैयद साहब अब जी। तक लगभग 15-16 लोग तौबा भी कर चुके हैं। हाँ, वो हमारे यहाँ बोल रहे थे, मुफ्ती इस्माइल साहब जो है बड़े यहाँ पे एमएलए भी है एमआईएम के, हाँ जी, और देवबंदियों के यहाँ पर बड़े भी हैं। वो बोल रहे थे कि मुनाजरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुनाजरे से कोई हल निकलता नहीं है और कोई धर्म इधर उधर से उधर, उधर से इधर बदली नहीं करता है। जबकि आप बोल रहे हो 15 लोग आपके यहाँ पर जो है तौबा करके आ चुके। 15 लोग जो हैं तौबा किए हैं, 15-20 लोग, 16 लोग, जितने भी हों, बहरहाल कितनी नहीं रहती मुझे याद, हाँ हाँ, पता नहीं कितने लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह तौबा। मतलब सही अकीदा लोगों तक पता चले तो लोग तौबा भी करते अल्हम्दुलिल्लाह हैं। उनमें कई लोग आलिम भी हैं, पढ़े लिखे। हाँ हाँ, मैं आलिम नाम भी ज्यादा बता सही। सकता हूँ। अभी कुछ ही दिनों पहले ठीक है। लगभग ये बालों की कंडीशन से मौलाना शुएब नदवी जो थे, इंतजार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शुएब रजा कादे बन चुके हैं। माशाल्लाह, अल्लाह उनको अस्सलाम हयात वालेकुम दीजिए, सर। उनका सही अकीदा पर कायम रखे। और सर एक पहले से हाफिज कैसी कंडीशन शफीक, लग रही है अब आपको? हाफिज शफीक कुछ जमाते मौलवियत की भी पड़ी हुई हैं, और वो मुझे रोज जी, तंग जी, किया बेशक। करते थे, कॉल किया करते थे, परेशान किया करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर बार उनको उनके मुंह की खिला के पहले जो मतलब जगह चौथाई वो सर खुद की ही बोल रहा बहुत कि ज्यादा बात है, छिदी थी, बातिल वो अकीदे का इंशाल्लाह रद्द काफी करते कवर होगी। करते फिर वो सही अकीदे पर आ गए। सही अकीदे पर आ गए और तौबा की, और आज उनका हाल ये है कि पूरी देवबंदियत उनसे परेशान है, जी, पूरी देवबंदियत परेशान है उनसे, उनकी माशाल्लाह। बातों का चलो, कोई जवाब नहीं देता। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुजफ्फरनगर में, खास मुजफ्फरनगर की बात कर रहा हूँ, हाँ। जिला सहारनपुर, अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 6-7 लोग तो वहां के हैं। अच्छा अच्छा, एक ही घर के 3 बंदों ने तौबा की है माशाल्लाह। माशाल्लाह, लगे रहो। आज की रिकॉर्डिंग भी लगा दो, और गुफ्तगू लंबी हो जा रही है, अभी मैं कल और कॉल करूंगा एक, ठीक है? ठीक है इंशाअल्लाह हजरत। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह तबारक व तआला को सलामत रखे। सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, जो कॉमेडी चैनल होते हैं आप हज़रात, उनको तो बहुत सारे लाइक और बहुत सारी कमेंट और उनको सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। क्या किसी ऐसे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते भाई, जिससे ईमान और अक़ीदे का पता चलता हो, जिससे हमारे आका के दुश्मनों का पता चलता हो, जो हमारे नबी के दुश्मन हैं उनका पता चलता हो, नबी के दुश्मनों की हकीकत दिखाई जाती हो। क्या आपको अपने आका से मोहब्बत नहीं? क्या आप ऐसी बातें सुने जो ईमान बचाने के काम आए? इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लो भाई दोस्तों, सुनो और दूसरों को भी सुनवाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, आका के चाहने वालों, आप तो कर लो।